السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید ریاض. آپ دیکھ رہے ہیں PNP نیوز چینل. میں اس وقت آزادی پور سے براہ راست آپ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوں. آج میری جو مہمان ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. گرمی ہو یا بارش کا موسم ہو، ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو ہمیشہ اس جگہ پہ پایا جہاں پر کوئی پہنچ نہیں سکتا، اور ان کی خدمات پاکستان تحریک انصاف کے لیے، پارٹی کے لیے بہت سی خدمات ہیں. میرے ساتھ اس وقت براہ راست موجود ہے محترمہ عائشہ اقبال، سابق پنجاب ممبر اسمبلی ہے، اور میں ان کو اپنے پروگرام ہم خیال میں دعوت دیتا ہوں اور جاننا چاہوں گا. آپ یقین کریں ناظرین کہ یہ ایسے ورکر ہیں ان کو نہ دن کا پتہ ہے نہ رات کا پتہ ہے، موسم کی سختی ہو یا جیسا بھی ہو. انہوں نے ہمیشہ زمان پارک میں جا کر یہ جو پچھلے جو حالات ہوئے ہیں وہاں پہ والنٹیئر صفائی کی ہے. السلام علیکم محترمہ عائشہ اقبال صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ. آپ کا میں بہت آپ بہت کو اپنے شکریہ. پروگرام بڑا ہم خوبصورت خیال آپ میں نے مکمل تعارف کرتا ہوں. کروایا. میں موترف ہوں، آپ کی خدمات کا میں موترف ہوں. میں نے دیکھا ہے آپ کو، ہمیشہ آپ پارٹی کے لیے اتنا کام کرتی ہیں. جب آپ ممبر پنجاب اسمبلی تھی اس وقت بھی آپ نے بہت کام کیا. محترمہ، میں اس وقت آزادی پور سے براہ راست آپ کے ساتھ مخاطب ہوں، اور آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ جو پچھلے دنوں صورتحال بنی اور وہاں پر آپ نے اتنی محنت کی، وہاں پہ صفائی کی جو کمانڈ آپ نے وہاں پہ رکھی تھی، وہاں اتنی دنیا تھی اور اتنا کچرا تھا، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہاری. میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں آپ کی محنت کو، اور میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ملک میں موجودہ سیاسی حالات اس قدر کشیدہ ہوئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں جی یہ نظام کی جنگ ہے، یہ کسی شخص کی جنگ نہیں ہے، یہ دو جی جی نظاموں کی جنگ ہے. جی جی اور اس کو آپ یہ جنگ جاری رہے گی، کیونکہ آگے جی تو جی عوام کو شعور نہیں تھا. خان صاحب نے جی عوام کو شعور دے دیا ہے. خان صاحب کا سب سے قصور یہ ہے کہ انہوں نے سوئی ہوئی عوام کو جگا کے قوم بنا دی ہے. تو جی یہ جی ایک نظام کی جنگ ہے اور یہ جاری رہے گی، اور اس میں ہم سب کچھ امید کر رہے ہیں. اللہ کی طرف دیکھتے ہیں تو امید ہی امید ہے، جبکہ جی نیچے جی کے فرعونوں کے، زمین کے فرعونوں کی طرف دیکھتے ہیں تو پھر بھی ہم گھبراتے نہیں ہیں. جی محترمہ، میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، اس دن جب حالات ایسے تھے، چیئرمین صاحب جو ہے وہ وہاں پہ گئے ہیں اسلام آباد، اور پیچھے سے جو وہاں پہ پولیس کا جو ایکشن ہوا ہے، ہم بھی اس کی مخالفت میں ہے کہ یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اس کے باوجود وہاں پہ آپ نے بڑی جا کے ہمت کی ہے. وہاں پہ صفائی کا جو کمانڈ تھی وہ آپ نے کنٹرول کیا، اور وہاں دیگر جو ممبران ہیں وہ بھی موجود تھے. آپ کو کیسے یہ خیال آ رہا ہے کہ ساری ذمہ داری آپ نے ہی لے لی؟ دیکھیں، ایسا ہے، زمان پاک تو اب ہمارا دوسرا گھر ہے، ٹھیک ہے، جی اور وہاں ہمارے بھائی آئے ہوئے ہیں لڑنے کے لیے. جی جنگوں میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ عورتیں جو ہوتی تھیں وہ ہمیشہ پیچھے رہ کے کھانے کا، مرم پٹی، اور جو ہمارے سپاہی لڑتے ہیں تو عورتیں ہمیشہ پیچھے کام کرتی تھیں. تو ہم نے جی اپنی جی روایات جو ہیں ان کو برقرار رکھا ہے، اور ہم نے وہاں یہ نہیں کہ ہم بے مقصد میری ہمیشہ سے ایک چیز کے پہ بہت ہوتی ہے کہ مجھے اپنا وقت بہت قیمتی لگتا ہے اور میں اس کو کبھی ضائع نہیں کرتی. تو میں اگر جی وہاں جی پہ بھی ہوتی ہوں تو مجھے ہوتا ہے کہ میں کچھ کروں، بجائے میں جی بیٹھوں نا، میرا وقت نہ ضائع ہو. زندگی مختصر ہے، تو جتنا جی بھی وقت ہے اس کو پروڈکٹیو ہونا چاہیے. تو اس لیے میں وہاں جی خوش رہتی ہوں کچھ نہ کچھ کرتے ہوئے. وہاں پہ دیگر جو ورکر ہیں، میل ورکر ہیں، وہ بھی موجود تھے، لیکن ان میں سے کسی کو اتنی ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ اس کام کا آغاز کرتا، لیکن یہ آپ نے صرف آغاز کیا تھا. اچھا چلے محترمہ، آتا ہے میں اس سائڈ پہ جو ہمارا ایک مقصد ہے کہ جی چیئرمین صاحب نے جو ہے دوبارہ اناؤنس کیا ہے میدان پاکستان میں جلسہ کرنے کے لیے. جی اور آپ، میرا خیال ہے آپ کو میری آواز کے ساتھ ساتھ لکی رانی جو سرکس لگی ہے اس کی بھی آواز آ رہی ہوگی کہ وہاں پہ گانے لگے ہوئے ہیں. تو سارا گراؤنڈ تو انہوں ہاں نے جی، گھیرا ہوا آواز ہے. آ رہی ہے. جی جی وہاں پہ سارا گراؤنڈ تو انہوں نے اب گھیرا ہوا ہے، میں مجھے دیکھ رہا ہوں. سارا ویو بھی جی نظر آ رہا ہے جی، مینار پاکستان کا، اور سارا جی ویو بھی نظر آ رہا ہے، اور جی لگتا ہے جی جلسے کی تیاریاں بھی شروع ہو گئی ہیں.
تو جی میں وہی انشاءاللہ دیکھنے بڑا آیا تھا اصل کامیاب. میں. جی جی. کیا بس ایسے سمجھتے کہ لگتا ہے وہ جلسے والے دن انقلاب آئے گا. انقلاب آئے وہ اور یہ انقلاب جس پاکستان کا کی ہم بہت دنوں سے انتظار کر رہے ہیں. نہیں وہ الیکشن کی جیت کا انقلاب ہو وہ ہمیں بھی قبول ہے، لیکن وہ انقلاب ایسا نہ ہو کہ جس سے ہماری بدنامی ہو پوری دنیا میں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں پورا ملک جیتے گا. الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے. دیکھیں ہمیں الیکشن اس کی ہوتے کیا نظر وجہ ہے؟ نہیں آ رہے. بالکل الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. ہمیں جی جی انقلاب نظر آ رہا ہے. جو ہماری عقل اور فہم جو ہمیں سمجھاتی ہے وہ یہی جی جی. سمجھ آ رہی ہے کہ الیکشن نہیں ہونے یا انقلاب آئے گا. اب وقت اچھا ثابت محترمہ، کرے گا. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. اللہ نہ کرے کہ میں کہتا ہوں کہ اس صورتحال کی طرف نہ جائیں جس سے ہمیں خطرہ ہے، جس سے ڈر لگتا ہے. ہمارا یہ وطن بہت پیارا ہے. ہم نے بڑی قربانیوں سے ہمارے بزرگوں نے اس کو لے کے ہمیں دے دیا ہے. ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ فہم و تفہیم کا راستہ کیوں نہیں نکلتا؟ بات یہ ہے فہم و تفہیم تو تب ہو نا اگر آپ کو کہیں انصاف ملے. اس ملک میں آج تک کسی کو انصاف ملا؟ مجھے بتائیے ماڈل ٹاؤن میں جو 17 لوگ مرے آج تک ان کو انصاف ملا؟ کسی کا ایک شخص کو بتا دیں. ایون بے نظیر بھٹو کو انصاف ملا؟ اس کا تو میاں حکومت میں رہا ہے. بیگم کو انصاف دلا سکا کیا؟ بے نظیر جی بھٹو جی. کا مرڈر جو ہے وہ نہیں ماں منظر نہیں عام تھی پہ نہیں. کسی ان کے کی. ان قاتل نہیں منظر عام پر آ سکے. صحیح کہتی ہے. ضیاء الحق کا جو ہتھیارہ ہاں کریش ہوا ان کے بھی جو ہے ان کے پیچھے کیا محرک ہاں ہے وہ جی بھی آج تک کلیئر نہیں ہو سکے. بالکل. بالکل آپ ٹھیک کہتی ہیں. اچھا سارا ہمارے پاس تجربہ موجود ہے. ماضی کی جو ترقی ہے وہ بھی مقصد میں موجود ہے. لیکن اس طریقے سے اگر میں کہتا ہوں کہ الیکشن ہو جاتے ہیں آپ کی حکومت آ گئی دوبارہ پھر یہی انصاف جو مسئلے مسائل اس وقت ہمیں نظر آ رہے ہیں پھر وہ دوبارہ ان کے لیے شروع ہو جائے. جی کام کبھی بھی پاکستان جو ہے نا اپنے بالکل جی. سندر نہیں کر آگے بھی دیکھیں سارا ہوتا ہے. ساری دنیا جو ہے آج میں پڑھ رہی تھی کہ چائنا نے بھی کہا ہے کہ ان حالات میں ہم نہیں کر سکیں گے آپ کی مدد. ایک جی ٹرسٹ جی پہ ساری دنیا چلتی ہے. جی پاکستان جی تو 40 قرضے پہ رہا ہے. ٹھیک جی ہے. جی اور ہمارا احساس پروگرام جتنا تھا وہ سارا اسپانسرڈ تھا. ہم جی جتنا جی ہمارے پروگرام ہم کر رہے تھے اسپانسرڈ کر رہے تھے. وہ کوئی حکومت کے پاس تو یہ خالی خزانہ دے کے گئے تھے. تو جی ایسا جی کوئی مسئلہ نہیں کہ ہم لوگوں کے مسائل نہیں حل کر سکتے یا ہم کچھ جی کر جی نہیں سکتے. ہم فوراً سارے کام کر سکتے ہیں. جی تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا جی جی یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں کہ انشاءاللہ ہم آئیں گے. جیسے پہلے ہم نے اپنے پروگرام جہاں پہ چھوڑے تھے پلان ہوئے ہیں اور ہم لوگ اس سے بہتر پرفارم کریں گے انشاءاللہ تعالی. مطلب آپ کی گفتگو کا مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کا پرعزم ہے کہ انشاءاللہ آپ وہاں پہ آئیں گے. جلسہ بھی کامیاب ہوگا. اناؤنس بھی ہوگا. الیکشن میں آپ لوگ جیتیں گے. سارا کچھ ہو جائے گا. انشاءاللہ سمجھ تو سارا کچھ ہوگا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارا جو کچھ ہمارا ہوگا. سسٹم ہے یہ کب ٹھیک ہوگا؟ میرا تو سوال آپ سے یہی ہے نا. میں نے پہلی گفتگو میں یہی کہا ہے کہ یہ سسٹم آنے والے دنوں میں پھر وہ آپ لوگوں کو چلنے نہیں دیں گے. اب آپ کے سامنے آٹا اور گندم اس کی قیمت آپ دیکھیں کہ سامنے آ گئی ہے تو لوگ پریشان ہیں. جی بالکل کیا ایسے ہی ہے. کیا آنے والے وقت میں اگر آپ کو حکومت مل جاتی ہے پھر یہ آٹے کی قیمت واپس آ جائے گی؟ بالکل جی. آٹے کی قیمت بھی صحیح ہو سکتی ہے. سارا کچھ ہو سکتا ہے. نہیں لوگوں نے شوگر جو گندم والے علاقے تھے وہاں سب نے گنے شوگر ملز ان لوگوں نے لگا دی ہوئی ہیں. اس لیے گنے کی پیداوار اور چینی باہر جا رہی ہے. چینی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی ہمیں آٹے کی ضرورت ہے. اگر ہم اپنی پالیسی میکنگ کو صحیح کریں تو گندم کی ظاہری بات ہے ہمارا زرخیز ملک ہے اور زرعی ملک ہے. ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا اس وقت ہماری زراعت اتنی بری ہے کہ ہمارا جو جی ڈی پی ہے وہ صرف 18% زراعت سے آ رہا ہے. کچھ ٹیٹ کا ایشو آ گیا کچھ تھا. بھی نہیں. ہاں ہم نے زراعت جی جی پہ کام کرنا ہے. تو جی جی پالیسیز ہمیں پتہ ہے. اپنی غلطیاں بھی پتہ ہیں کیسے ٹھیک ہوں گے. سولوشنز بھی پتہ ہیں کہ ہم نے کیسے ان مسائل کا سامنا کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اگر انشاءاللہ ہم آئیں گے بھی
اور ملک بھی ٹھیک کریں گے، ہمیں اللہ سے پوری امید ہے۔ میں تصور میں لیتا ہوں کہ آپ کو 2/3 میجورٹی مل گئی ہے، آپ اکثریت میں آ گئے ہیں، سارے اختیارات آپ کے پاس ہیں، آپ کو کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا پیٹرول واپس آ جائے گا، ڈالر نیچے آ جائے گا؟ جس طریقے سے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے یہ بڑا واچ کہا تھا جی 200 سے نیچے آئے گا، پیٹرول بھی نیچے آئے گا، لیکن وہ سمجھ نہیں آ سکی ان کو کہ انہوں نے کیوں ایسا اعلان کر دیا تھا کہ جب ان کی کوئی ڈیمانڈ دیکھیں ہی نہیں تھی۔ پیٹرول کا اب بھی آپ دیکھیں دنیا کہ جو ہے آگے، بتائیے، دیکھیں میری بات سنیں۔ جی جی ابھی ہمارے زمانے میں ہم نے اسکولوں کو سولر پہ لے کر آئے، گھروں پہ سولر پہ لے کر آئے، بینکوں سے ہم نے کیا۔ اگر ہمارے سب ہم سولر انرجی پہ جی جی جاتے ہیں تو آپ بتائیں ہمارا پیٹرول کنزمپشن کتنی دور رہ جائے گی۔ سیکنڈلی، ہمارا ساری دنیا میں، انڈیا میں دیکھیں جگہ جگہ الیکٹرک کارز اب آ رہی ہیں۔ اگر ہمارے جی ملک کے حالات ٹھیک سٹیبل ہوں گے تو ہم یہاں الیکٹرک سکوٹر، الیکٹرک گاڑیاں، آنے والا وقت الیکٹرک گاڑیوں کا ہے۔ ہم دنیا سے، وہ الگ بات ہے کہ ہم تو کرسی کرسی کھیل رہے ہیں، ہم نے کبھی انڈسٹریلائزیشن پہ کام ہی نہیں کیا۔ تو بالکل پیٹرول، ٹھیک ہے یہ آپ نہیں نے کہ پیٹرول کے بغیر دنیا نہیں چلے گی۔ دنیا نے آگے جی پیٹرول جو ہے وہ استعمال ہی نہیں کرنا، کیونکہ اس سے جی پولوشن ہے۔ دنیا نے آگے جانے گرین ٹیکنالوجی پہ۔ جی آپ دیکھیں، آپ سے جو ہوا سے جی ہوا سے بجلی پیدا ہو رہی ہے جی ہم سورج سے بجلی پیدا کریں گے۔ تو اگر ہم آگے جاتے ہیں تو ہمارے پاس سب چیزوں کے سلوشن ہے، اور اگزامپلز ہیں دنیا میں کہ انہوں نے کیسے اپنے مسائل حل کیے۔ ہم کوئی انوکھے نہیں ہیں کہ ہمارے مسائل ایسے ہیں جن کا کوئی حل نہیں ہے۔ لوگوں کو شعور اچھا دینے محترمہ کی آپ گورنمنٹ کا کیا کام ہوتا ہے؟ دیکھیں گورنمنٹ کا کام ہے پالیسی دینا، جی تو پالیسی، محترمہ جب ہمارے پاس گفتگو کے پالیسیز ہیں۔ آغاز میں آپ نے اپنے گفتگو کے آغاز میں انصاف کی بات کی تھی کہ یہاں پہ جو ہے وہ انصاف نہیں ملتا، لیکن میں چاہتا ہوں آپ سے یہ جاننا کہ دیکھیں آپ کے سامنے عمران خان صاحب اسلام آباد گئے ہیں لیکن وہ عدالت میں نہیں پیش ہو سکے، لیکن اس کے باوجود ان کو وہاں پہ بیٹھے ہوئے جو ہے وہ ایک سمجھ لیجیے ریلیف مل گیا۔ اس طریقے سے اگر عمران خان صاحب عدالت میں خود پیش ہو جاتے یا اس وقت بھی پیش ہو جاتے تو یہ مسائل جو تھے جتنے پیدا ہوئے اس پہ کنٹرول تو پایا جا سکتا تھا، ایک قابو آ سکتے تھے مسائل۔ اس کی کیا وجہ ہے، وہ کیوں نہیں جاتے بس عدالت میں، کیوں نہیں جاتے؟ ظاہری بات ہے، نظر آتا ہے، ہم ایک تو یہ کارکن خود نہیں چاہتے کہ خان صاحب آگے جائیں، کیونکہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ ارشد شریف کا کیا حال ہوا ہے، شہباز جی گل کا کیا حال ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں پنجاب پولیس سے کوئی اچھی امید نہیں ہے، جی سے بہت کوئی شکریہ، امید نہیں ہے۔ بہت تو ہم بہت خان، شکریہ محترمہ۔ ہاں جی جی بتائیں 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 بتائیں۔ ہاں، تو اس لیے ہم لوگ خان صاحب کو خود بھی آگے کہیں پیش ہونے کے لیے، اور ہم سب پوری جو کور کمیٹی ہے کوئی بھی نہیں اس حق میں، اور خان صاحب کی ایک بہت اچھی عادت ہے کہ وہ ہمیشہ جی سب سے مشاورت کر کے چلتے ہیں۔ تو یہ بالکل نہیں ٹھیک۔ کہ خان صاحب کا جو دل کرتا ہے وہ کرے، وہ سب سے پوچھتے ہیں، سنتے ہیں اور مشاورت کرتے ہیں، اور ان دیکھیں جو یہ یہ مشاورت میں دیکھ سب کا یہی ان فیصلہ ہے کہ خان صاحب کو باہر نہیں نکلنا چاہیے ان کو، اور یہ سب بات ثابت ہو گئی ہوئی ہے کہ بڑی جی دفعہ ان پہ انہوں نے قتل کرنے کی انہیں کوشش کی ہے۔ اللہ ان اچھا کی یہ کیسے، حفاظت کر رہا ہے۔ آمین آمین، یہ کیسے ان کو پتہ چل گیا کہ وہ کہتے تھے کہ میں اگر باہر جاتا یا وہاں سے جاتا تو مجھے مار دیا جاتا، جتنا کہ عوام کا سمندر تھا، میرا نہیں خیال کہ کوئی اس قسم کی ضرورت کرتا ہے۔ نہیں جی، بے نظیر کو نہیں مارا تھا انہوں نے۔ جی یہ جو مریم ہے اس نے کہا تھا بلٹ پروف گاڑی اڑائی بھی جا سکتی ہے، ٹویٹر پہ ٹویٹ کی تھی مریم نواز کہ گاڑی جو ہے اڑائی بھی، وہ تو اعلان ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں، ہم کیسے، یعنی انہیں تو کوئی خوف بھی نہیں دھمکی دینے کا، انہیں رانا ثناء اللہ کھلم کھلا دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اب تو یہ ہے کہ یہ ہمارے، یعنی میرے اپنے سوسائٹی میں بچوں کو اٹھا اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، ہر گھر سے جان کو ہے کہ اس وقت اٹھا رہے ہیں، جیلیں بھر رہے ہیں، یہ جیل بھرو تحریک تو انہوں نے خود ہی شروع کر دی ہے۔ اب ہم ان سے اچھی کیسے امیدیں رکھیں گے؟
چلے آپ کا بہت شکریہ، ہمارے پروگرام کا وقت تو اپنے اختتام کی طرح ہے۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے جو ہے شکریہ جی، بہت خیالات کا اظہار بہت کیا ہے۔ شکریہ یقیناً ہم فیاض صاحب، تھینک یو بحقیت صحافی، سو ہم تو نائس. غیر اللہ جانبدارانہ حافظ. طور پر ہم کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ جیسی جتنی بھی ورکرز ہیں ان کے ساتھ براہ راست گفتگو کرتے ہیں، لیکن میں آپ کا محترم ہوں کہ آپ واقعی نڈر اور بے باک اور خلوص کے ساتھ آپ ورکر ہیں اور بہت محنت کر رہی ہیں آپ پارٹی کے لیے، تو بہت شکریہ محترمہ۔ اس دعا کے ساتھ میں بھی اجازت چاہوں گا آپ سے کہ اس وطن عزیز کی ترقی، خوشحالی، سلامتی، امن و استحکام کے لیے ہم سب کا فرض ہے، ہمارے لیڈران کا فرض ہے، تمام پاکستان کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں جو اقتدار میں آنا چاہتی ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنے وطن کے لیے مثبت طریقے سے کام کریں، بالکل جی، یہ بات کے ساتھ وطن ہے کام تو کریں، سب کچھ ہے. ٹیبل ٹاک کرے، جیسے بھی ہو مسائل کا حل جو ہے گفتگو کے ذریعے تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اس طریقے سے کبھی بھی آپ اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتے جب آپ ایک دوسرے کے راستے میں روڑے اٹکائیں گے۔ بہت شکریہ محترمہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، پاکستان کو ترقی دے، خوشحالی دے، سلامت رکھے قیامت تک۔ یہ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوتی رہتی، لیکن ہمیں پھر بھی اپنا کردار پازیٹیولی ادا کرنا پڑے گا، تب جا کر ہم پاکستان کو دنیا کی صف میں شامل کر سکیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ. اللہ حافظ.